أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے تسال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت لائیو سیشن میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ادب، محبت اور کامل توجہ کے ساتھ اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور دل و ذہن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سیشن سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ کتاب بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد تحریر فرمائی۔ اس نسبت سے اس کتاب کے مقام، اس کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے انوارات کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفکر انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا کرتا ہے جو اسے ظاہری علم سے آگے لے جا کر حقیقت کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے سیشن میں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ ہر بات کو سمجھنے، محسوس کرنے اور اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی نیت سے شامل ہوں گے۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے مائکس آف رکھیں۔ سیشن کے اینڈ پر جب آپ کو اپنا حاصل تفکر پیش کرنے کی دعوت دی جائے تو ہینڈ ریز کریں اور مائک آن کر کے اپنی بات شیئر کریں۔ اپنا تفکر جامع، مختصر اور مؤثر انداز میں پیش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبرز اپنا حاصل تفکر پیش کر سکیں۔ ہم اس کتاب کو محض ایک کہانی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی سے جڑنے، اپنی سوچ اور کردار کو بہتر بنانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو سیشن کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں رخسانہ میم کو دعوت دیتی ہوں۔ جی میم۔ بہت شکریہ علیبہ جنید صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علی المرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، معدن الجود والکرم، معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لائیو سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسے کہ سیشن کے آغاز میں علیبہ جنید صاحبہ نے فرمایا کہ ہم حضوری کے احساس کے ساتھ متصل ہو کے اس سیشن میں شریک رہیں گے، اور دعا یہی ہے کہ یہ سیشن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یوں جوڑ دے، یوں قریب کر دے کہ اللہ اور پنجتن پاک جن لوگوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں، بہت قریب رکھتے ہیں، ان میں ہمارا نام بھی لکھ لیا جائے۔ اللہم آمین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پریویسلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ وہ سیشن ہمارا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے پہ کنکلوڈ ہوا تھا۔ آپ سے ہم چاہیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے ہم کچھ بات کر لیں۔ آپ کو سب سے زیادہ کس بات نے انسپائر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، کہ آپ نے کہا واؤ، یہ بات تو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھی؟
یہ تو کمال بات ہے. آپ کو لگا ہو کہ اس سے تو مجھے زندگی کی کوئی نئی بات ہی سمجھ آ گئی. کوئی بھی کوئی بات. اتنی خوبصورت باتیں تھی، اتنا دلچسپ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اس میں اتنے ڈھیر سارے پوائنٹس. تو کہیں آپ کو اپنی ذات اس میں نظر آئی، اس قصے میں کہیں اپنے آپ کو کھوجنے کا موقع ملا؟ جی حسن علی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام. آپی مجھے جو ایک پوائنٹ بہت زیادہ ہٹ کیا نا اس کہانی میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، وہ جب ملکہ سبا آئی تھی نا آپ کے محل میں، اور جی ملکہ سبا نے وہ محل کو دیکھا، اس کی تزئین و آرائش دیکھی، مجھے ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے وہ فرش دیکھا جس کو وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید پانی ہے، وہ اتنا شفاف تھا. جی تو جب ان کو علم ہوا کہ یہ تو فرش ہے، تو پھر انہوں نے جب وہ سارے معاملات دیکھے تو پھر انہوں نے رب تعالیٰ اس کی طرف رجوع کیا. تو جی اس کو نا مجھے یہ ایسے ہٹ ہوا کہ اس کو میں نے پریزنٹ میں بھی دیکھنا ہے، اس واقعے کو کہ مجھ پر یہ کیسے اپلائی ہوتا ہے. جب جی میں کسی اللہ کے مقرب کے پاس جاتا ہوں نا، اس کے در پر حاضری دیتا ہوں، وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹڈ ہے، تو ان کا اس مقرب کا جو گھر ہے نا، وہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ محل تھا. پورے باہر کی دنیا میں شور ہوگا، لیکن آپ جب وہاں پہ داخل ہوں گے تو آپ کو ایسا سکون محسوس ہوگا کہ انسان کو ایسا لگے گا میں شاید کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہوں، یہ دنیا کوئی اور ہے اور باہر کی دنیا کوئی اور ہے. اور وہ جو فرش پہ ملکہ سبا کو نظر آیا نا، وہ جو شیشے کی طرح تھا کہ جی وہ اپنا عکس نظر آیا. تو اسی طرح جب کوئی انسان کسی اللہ کے مقرب کے پاس حاضری دیتا ہے نا، جی. تو وہاں پر اس شخص کو سوری اسے اپنا آپ نظر آتا ہے، کیونکہ واہ اس واہ مقرب واہ کا جو دل ہے، واہ. اس جی مقرب کا دل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے. جی. اب وہ جو دل صاف و شفاف ہوتا ہے تو اس میں اس کو اپنا عکس نظر آتا ہے اس شخص کو. جب اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار میں کتنا میلا ہوں، سمجھ آ رہی ہے اب۔ کتنا میلا ہوں، کتنی زیادہ میرے اندر ایسی باتیں ہیں جو، یعنی اس پہ اس وقت نفس کھل جاتا ہے. اور جب وہ کھل جاتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں رجوع کرتا ہوں. تو ہم نے اس کو اس اینگل سے پریزنٹ میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. واہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور ایک بالکل نئے انداز میں اس کو دیکھا، اور بہت ہی زبردست آپ کا زاویہ نگاہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو پہلے ہمیں دوسروں کی آ، شخصیت میں جو ٹیڑھ تھا وہ نظر آتا تھا، اور جب ہم اللہ والوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں دوسرے اپنے آپ سے بہتر لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے وجود کی تلاوت کرنا آ جاتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ میرے تو اپنے اندر بڑا ٹیڑھ ہے، خامیاں ہیں، مجھے تو اپنے آپ کو سدھارنے کی بڑی ضرورت ہے. اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے، اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. فقر کی طرف ایک قدم. بہت زبردست حسن علی شاہ صاحب جی. ہمارے ساتھ کشور صاحبہ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ضرور بتائیے کہ آپ کو کس پوائنٹ نے بہت انسپائر کیا، اور باقی جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ضرور اس حوالے سے بات کیجیے. اور ایک اور بات بھی آپ کر سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس کے، جب تک آپ یہ سیشنز نہیں لیتے تھے تب تک آپ کو اپنی زندگی کیسی لگتی تھی، اور یہ سیشنز لینے کے بعد انبیاء کے قصوں کو ایک نئے انداز میں پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس ہوئی ہے؟ آپ چاہیں تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. جی کشور اکرم خان صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ یو آر ویلکم. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. اچھا، مجھے تو جو ایک تو ہدہد کا جو تھا نا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نوٹس لیا تھا، تو یہ جی مجھے بڑا اچھا لگا. بڑی ایک کامل حکمران جو ہوتا ہے اس کا اعلیٰ جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی زبردست ہوتی ہے. جی آج کل اگر ہم آج کے اس میں دیکھیں تو ایسا نہیں تھا، لیکن ہاں
جو ہمارے مرشد ہوتے ہیں وہ یقیناً نوٹس لیتے ہیں، اگر ہم ان کو نظر نہ آئیں، ہم نہ جائیں تو وہ ضرور نوٹس لیتے ہیں. تو یہ جو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ انہوں نے نوٹس لیا. ایک حکمران واو، اچھا جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ نظر رکھتا ہے. تو بہت یہ بہت اچھا بہت پوائنٹ، بہت اچھا لگا زبردست تھا. پوائنٹ. جی اور ایک مجھے یہ بہت لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، وہ چاہے چونٹی کا واقعہ ہو، انگوٹھی کا ہو، کہیں وہ اللہ، ہر جگہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آزمائش میں وہ صبر کر رہے ہیں. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حالانکہ ان کو بے مثل بادشاہت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن پتہ یہ چلا اس سے کہ اصل اعزاز ہے وہ بندگی میں. مجھے جی، بے یہ شک جو ہے وہ بے بڑا اچھا شک. لگا. اور دوسرا جو تھا کہ ہدہد نے جو یہ بھی پتہ چلا کہ ہر سنی سنائی بات نہیں پہنچانی چاہیے، وہ بڑی مستند مشاہدہ کر کے اطلاع لے کر آیا تھا. تو ایک یہ بھی چیز مجھے بڑی اچھی لگی. اور جہاں آصف بن برکھا کا ذکر ہے، جی وہاں مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ولی کی کرامت کیا ہے. انبیاء کی تو ہوتی ہے، جی وہ جی. اپنے ولی کی کرامات اور ان کا تصرف، ان کا علم اللہ تعالیٰ یہاں ظاہر کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ مجھے جو ہے وہ بڑا کلک کیا پوائنٹ. بہت اعلیٰ، بہت عمدہ. اور بہت. جو جی اور بتائیے. چیونٹی کا جو تھا وہ بھی میں بتا دوں کہ ضرور چیونٹی ضرور. کی حاضر جوابی نے مجھے بڑا امپریس کیا. کہ وہ جب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری سلطنت بڑی و وسیع ہے میری، تو ہاں بڑی متانت، بڑی حاضر جوابی سے وہ کہتی ہے کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت سلیمان کا ہاتھ میں تخت ہے. تو یہ مجھے بڑا اچھا، بڑا کلک کیا اس کی ذہانت واہ میں. واہ. اور بات کرنے کا انداز دیکھیں کتنا کمال، حاضر جی جی، جوابی، اور کیا بہت کمال ادب. جواب. بہت شکریہ کشور صاحبہ. اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے بھی آپ اظہار خیال فرمائیے گا. ایک تو ممتاز صاحب، یہ جو اسکرین پہ ریڈ کلر کی لکیریں نظر آئی ہیں، یہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو بھی موجود ہیں، بہت ہی ہماری پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سیشنز میں، اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور اتصال النبی سیشن میں اکثر خاموش رہتے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ آج ضرور وہ بھی بات کریں. اور اس کے علاوہ مجھے تنویر انصاری صاحب بڑی مدت کے بعد نظر آئے ہیں اسکرین پہ. اگر ان کے لیے پاسبل ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ضرور بات کریں. عائشہ محمود صاحبہ، آپ بتائیے کہ کیا کہنا چاہیں گی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، یا پھر اوور آل انبیاء کے قصوں سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سنا جی اتنا زیادہ کچھ ہے کہنے کو، مطلب کہ جب سے یہ کتاب ہم نے پڑھنا شروع کی ہے اور میں دیکھ سکتی ہوں کہ کیا چینجز آئے ہیں میرے اندر، جیسے بھی ہم سب کے اندر. تو میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں پچھلے سال سے اور اس سال کمپیئر کروں، زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریاکشن دینا چھوڑ دیا ہے. مطلب ہم نے نبیوں کی کہانیوں میں اتنا سبق ہے ہمارے لیے کہ مطلب لائف کو بہت وہ ہو گیا. مطلب جیسے کہتے ہیں کہ سکونس آ گیا لائف میں، کوئی ریاکشنز، اور جیسے کہتے ہیں کہ نیوٹرل، جیسے بابا کہتے ہیں نیوٹرل ہونے کی کوشش میں ہے، اور اسی راستے میں ہے ہمارا سفر جتنا ہو سکتا ہے. اور وہ ہونے کی وجہ سے لائف میں سکون بہت آ گیا کہ درگزر کرنا اور نیوٹرل ہونا. تو یہ ہم نے سب سے بڑا لکی لینا اپنے نبیوں کی کہانی سے ہم نے سیکھا ہے کہ آپ نے جو ہے درگزر کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ واقعی آپ سے بنا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں سکون آتا ہے. جی جی، بہت شکریہ عائشہ محمود صاحبہ کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ انبیاء کے یہ قصے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد زندگی کا سکون بڑھ گیا ہے. بالکل. زبردست. اور رخسانہ باجی پاور جو جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ ایک وقت میں ڈھیر ساری چیزیں ایک وقت میں کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی پاور آ گئی ہے، کوئی انرجی آ گئی ہے. اچھا، ملٹی ٹاسکنگ کی.
हाँ मतलब समझ नहीं आता कि अच्छा ये काम भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बगैर किसी से मतलब खुद ही अकेले ही सारा कुछ हो जाता है। माशाल्लाह, वक्त में बरकत और सलाहियतों काबिलियत में भी बरकत हो गई। बस चलिए, ऐसा लग रहा है। गुड गुड टू नो। ओके, अच्छा आपने ये गौर किया, जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से ही बात कर लेते हैं, कि जैसे हुदहुद है, जैसे चींटी का वाकया हमने पढ़ा, तो क्या हमने कभी इससे पहले गौर किया था, कभी एक चींटी को देख के इस हद तक सोचा था कि इनकी अपनी कॉलोनियां होती हैं, ये आपस में ऐसे कम्युनिकेट करती हैं, इनका क्या अंदाज है जिंदगी गुजारने का, ये भी सोचती हैं, ये भी आपस में बात करती हैं, ये भी जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से वो जानती थी मलका चींटी, वो कैसे उसने कहा कि ये उनका लश्कर आ रहा है, कैसे वो एज अ लीडर काम कर रही हैं। क्या इससे पहले कभी आपने किसी चिंटी को देख के ऐसा सोचा था, किसी परिंदे को देख के ऐसा सोचा था, जैसे हुदहुद वाली हमारे सामने मिसाल है, कि वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हमारे आसपास जो चीजें हैं, पहले कभी उन चीजों को देख के आप इस हद तक सोचते थे? आज ये भी तो बताइए कि अंबिया के किस्से पढ़ने के बाद और क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया, आपके ऑब्जर्वेशन में किस हद तक इजाफा हुआ, किस तरह से अब आपने चीजों को मजीद देखना शुरू किया है? जी मरियम अर्शद साहिबा, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रुखसाना बाजी, आपके सवाल से बस एक पॉइंट क्लियर करती हूँ। मैंने एक एट्रीब्यूट देखी शाहीन की, जी तो वो नज़र से गुजरी तो मुझे लगा जैसे अब हम जैसे पढ़ते हैं कि हर चीज़, हर एट्रीब्यूट, चाहे वो दरख्त है, पौधे हैं, जानवर हैं, वो सब हमारे अंदर है। जब हम कहते हैं पूरी कायनात हमारे अंदर है, तो इट मीन्स उसकी, उनकी सिफात भी हमारे अंदर है। तो शाहीन का गुजरा, उकाब का भी क्योंकि जिक्र आया था, तो उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली, वो फैक्ट जी शेयर करती हूँ, जरूर। क्योंकि वो डॉट कनेक्ट हो जाएगा कुरान पाक से भी। जी कि हम कुरान पाक में बहुत सी जगह पे 40 साल का फिगर पढ़ते हैं, 40 का वर्ड पढ़ते हैं। जी जी तो शाहीन का मुझे ये पता लगा कि जब ये उकाब 40 इसकी हो जाती है साल, तो ये तब पूरी एक ट्रांसफॉर्म, तब इसके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो ये अपनी ओल्ड लाइफ के साथ, यानी कि बस मर जाए, डेथ के हम्म। करीब होता है, या फिर ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर ले। तो जी शाहीन जो है वो 40 साल के बाद फिर क्या करता है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर अब ये चीज रखी है कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। वो माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे, कहीं ऊपर, बहुत ऊपर चला जाता है। सबसे पहले वहां पे खुद ब्रेक करता है अपनी बीक को, अपनी चोंच हम्म। को तोड़ता है। जी फिर वो खुद ही ग्रो करती है। उसके बाद अपने पंजों को, अपने क्लॉज को, उनको खींच खींच के उनको निकालता है, पुराने जो होते हैं। फिर उसकी जी जगह नए ग्रो करते हैं नेचुरली अल्लाह की तरफ से। फिर इसी तरह अपने जो उसके पर होते हैं, एक एक पर उसका झड़ जाता है, उसको उतारता है वो अपनी बॉडी से, और फिर उसकी जगह नए पर ग्रो करते हैं। और वो एक ऐसी पेनफुल, और मतलब देख रहे हैं कि लग के पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ऑब्वियस। मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि यही हमारे नफ्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, यही वो वाह। ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने करनी है। ये जो हम्म। कीना, बुगल, हसद, ये सब कुछ जो हम पढ़ते हैं, आप ये देखें कि ये मेरी ओल्ड, मेरे मेरे अंदर समाया हुआ है ना, मेरे नफ्स के अंदर। तो इसी को एक खुरच खुरच के हमने ट्रांसफॉर्म करना है खुद को। और जी ये पेनफुल लगेगा, क्योंकि ये हम अपने नफ्स के अगेंस्ट जाके वो चीजें, अपनी ख्वाहिशात के अगेंस्ट करके करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आदी हो लेकिन चुके उसके होते हैं ना। बाद जो, जी यस, उसके बाद जो न्यू लाइफ मिलेगी, वो फिर उस शाहीन की तरह की न्यू लाइफ होगी कि आप उस, बिल्कुल न्यू जिंदगी आपको जी। मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। और तनवीर अंसारी साहब ने कहा कि बात हम जरूर करते, लेकिन इस वक्त ड्यूटी पे हैं, बात करना पॉसिबल नहीं होगा। सादिया किबरिया साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया रुखसाना। आपने एक सवाल अभी पूछा ना कि अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से जो हम पढ़ रहे हैं इनसे हमें क्या सबक मिलता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक सबक ये मिलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें कि कुएं में फेंके गए, कैद में डाले गए,
ایک چیز انہوں نے نہیں چھوڑی اور وہ تھی امید اور توکل. شکوہ شکایتیں نہیں کی. اسی طرح جب ان کے پاس پاور آئی تو شکر ادا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو بھی ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تو اس میں بھی ایک بات آپ کو بے حد جسے کہتے ہیں نا واضح طور پہ بیان کی جاتی ہے جی کہ ان کو وہ حکومت ملی کہ جو کسی کے پاس نہیں تھی. جی لیکن اس حکومت کے آنے سے ان میں کیا آیا؟ مزید سوری جھکاؤ، رجوع اللہ کی طرف، اور انہوں نے اپنی پاور کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کیا، مزید شکر میں چلے گئے. تو پریکٹیکل لائف میں تو دیکھیں ہم یہی اپلائی کریں گے کہ پرابلم آئے زندگی میں، اتار چڑھاؤ آئے، جو مرضی ہو، پاورز ملیں جو بھی ہو، توکل امید نہیں چھوڑنی، اور جو اللہ نے ریسورسز دیے ہیں ان کو اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کرنا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت زبردست. بے شک ایسا ہی ہے. تھینک یو سعدیہ صاحبہ. آئیے آج حضرت حزقیل علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں. کیا آپ کے لیے یہ نیا نام ہے؟ لیکن آج ہم کچھ نیا جانیں گے، اور اصل اس کا کرکس کیا ہوگا. آپ نے یوں کر کے، جیسے ابھی مریم نے بات کی نا ٹرانسفارمیشن کی، آپ دیکھیے گا کہ اس قصے میں آپ کو امید بھی نظر آئے گی اور یہ پیغام بھی کہ اگر کبھی لگے کہ زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو سب کچھ ختم نہیں ہوتا. مردہ سے زندہ کیسے نکلتا ہے؟ وہ دل مردہ ہو جائیں یہ زندگیاں، کہیں نہ کہیں حیات کیسے جنم لیتی ہے، ظاہری طور پہ باطنی طور پہ. ہم اس کو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور اس حوالے سے بات کیجیے گا. بہت ہی خاص پوائنٹس ہیں اس میں، اور بہت ہی منفرد سا یہ قصہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. حضرت حزقیل علیہ السلام، عربی میں حزقیل کا ترجمہ قدرت اللہ ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں ابن العجوز کے لقب سے مشہور ہوئے. ابن العجوز کے معنی بوڑھیا کے بیٹے کے ہیں. کم عمری میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. جب نبوت سے سرفراز کیے گئے اس وقت آپ کی والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھی. حضرت حزقیل علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو سرکشی اور نافرمانی عام تھی. کبر و نخوت، فخر و گھمنڈ اور احساس برتری نے لوگوں کے ذہنوں کو زنگ لگا دیا تھا. مفاد پرستی، اقربا پروری، جھوٹ، کینہ، بغض، حسد اور منافقت ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا. بے حیائی اور بدکاری پر فخر کرتے تھے. بے انصافی کر کے عقلی تعویلات پیش کرتے تھے. ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے. باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن گئے تھے. تفرقے بن گئے تھے. مذہب کے ٹھیکیداروں نے اجارہ داریاں قائم کر لی تھی. قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہا تھا. توحید کی جگہ شرک و بت پرستی نے لے لی تھی. ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی تھی. آنکھوں پر دبیز پردہ پڑ گیا تھا اور اللہ کے تصور سے ذہن خالی ہو گیا تھا. حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایسے نابسائد حالات میں توحید کا پرچار کیا، دین کی حقیقی روح سے قوم کو آگاہ کیا، سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کی، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت کی. حضرت حزقیل علیہ السلام نے قوموں کو مخاطب کر کے فرمایا، گناہوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ اپناؤ ورنہ خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا. واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا لوگوں پر مطلق اثر نہیں ہوا اور قوم بدستور اپنی روش پر قائم رہی. لوگوں نے مذاق اڑایا اور ہیلے بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا. جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کسی بھی طرح راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قوم کو آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے آگاہ کیا. صحیفہ حزقیل باب 7 میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے، جو شاہ یہودا کے زمانے میں حرف با حرف پوری ہوئی.
خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہوا ہے، پس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا، وہ ان کے گھر کے مالک ہوں گے، اور میں زبردستوں کا گھمنڈ مٹا دوں گا، اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے۔ ہلاکت آئے گی، وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، بلائیں نازل ہوں گی، تب وہ نبی کی بشارت کی تلاش کریں گے، لیکن شریعت کاہن سے اور مصلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی، اور رعیت کے ہاتھ کانپیں گے۔ میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا فتویٰ دوں گا، تاکہ وہ جانے کہ خداوند میں ہوں۔ بنو قد نصر بادشاہ 550 قبل مسیح میں بنو قد نصر بادشاہ نے پوری قوت سے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ یہودا خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ یہود خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ 7 سال تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران شہر میں رسد ختم ہو گئی، سخت قحط پڑا اور وبا پھیل گئی۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگے، مگر بنو قد نصر کی فوجوں نے تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون میں لت پت ہو گیا۔ بیت المقدس کو شدید نقصان پہنچا۔ شاہ یہودا گرفتار ہو گیا۔ بنو قد نصر نے اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے ذبح کروا دیا۔ شاہ یہودا کی آنکھیں نکال دی گئیں اور زنجیروں میں جکڑ کر اسے بابل لے جایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت نے دین کی سربلندی کے لیے جہاد سے انکار کیا اور موت کے خوف سے بھاگ کر ایک دور دراز وادی میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی اور موت ان پر غالب آ گئی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جب اس آبادی سے گزرے تو انہیں بہت افسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان مردہ لوگوں کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 243 ترجمہ ہے، تو نے نہ دیکھے وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے، پھر کہا اللہ نے ان کو مر جاؤ، پھر ان کو زندگی دی۔ اللہ تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے انجیل برناباس میں سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی بشارت دی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے عمر کا آخری حصہ بابل میں گزارا اور وہیں انتقال فرمایا۔ آپ کی قبر مبارک دجلہ کے قریب ہے۔ حکمت: بغض و عنات، حسد، طمع، لالچ، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کا حصول، فخر و مباحات، گھمنڈ اور غرور، ناانصافی، حق تلفی، خون ریزی، نئی نئی لا علاج بیماریاں، عدم تحفظ، خوف، دہشت گردی، علماء امت میں اختلاف، دین کی بے حرمتی، مساجد میں قتل، والدین کی نافرمانی، رشوت، چور بازاری، ملاوٹ اور بے حیائی کو دیکھا جائے تو موجودہ دور پہلے دور سے زیادہ گناہ آلود ہے۔ اب پیغمبر نہیں آئے گا جو عذاب سے ڈرائے، لیکن اللہ کا نظام مکمل اور مربوط نظام ہے۔ اللہ کی سنت میں تبدیلی ہوتی ہے، نہ تعطل واقع ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع المذنبین ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نظام پر عمل کرتے ہیں۔ اس وقت مذاہب عالم کا جو حال ہے اور اسلام کی تعویلات کر کے جس طرح بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کو کھلے عام دعوت دینا ہے۔
علماء کرام، مذہبی پیشواؤں، دانشوروں اور اولو الباب حضرات و خواتین کی ذمہ داری ہے کہ پہلے خود اپنی اصلاح کریں اور پھر اپنے کنبے، قبیلے کو، پھر قوم کو اور پھر نوع انسانی کو متوجہ کریں کہ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر عذاب الہی آ جائے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، تو جناب کچھ بتائیے، کیا ہم کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کو کچھ ایسا لگا یہ واقعہ پڑھ کے؟ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا دور کون سا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام، نام بھی کتنا یونیک ہے، عبرانی نام ہے جی یہ۔ عبرانی میں ایزکیل کہتے ہیں، ایزکیل، اور عربی میں حزقیل۔ جی سعدیہ کبریہ صاحبہ، خوش آمدید۔ بہت شکریہ رخسانہ۔ یہاں پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی آپ نے روایت کا ذکر کیا نا، کہ انہوں نے جہاد نہیں کیا اور بھاگ نکلے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بیسیکلی جو ان کے دلوں پہ مہر لگی تھی، جی وہ جو مہر لگی تھی وہ کن اعمال کی وجہ سے لگی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی ایک ایسا وقت تھا کہ جب بہت خوشحال تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے وہ ناشکری میں چلے گئے، کبر میں، غرور میں۔ زیادہ تر انسان کے پاس جب کوئی پاور آتی ہے تبھی غرور اور کبر آپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ناشکری اور چیزیں آ گئیں۔ تو یہاں پہ جو دلوں کی مہر ہے، یہ بڑی ایک کہ کن اعمال کی وجہ سے لگتی ہے، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خود کو برتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دلوں پہ جو مہر لگی، یعنی کہ دل کی بیماری کے بعد بیسیکلی معاشرے میں برائی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دل تو پہ مہر کب لگتی ہے، یہ آج ہم کیوں نہ پوچھیں اپنے سارے پارٹیسپینٹ سے کہ کیا خیال ہے کب لگ جاتی ہے انسان کے دل پہ مہر؟ کون سا ایسا وقت ہوتا ہے، کون سے ایسے اعمال ہوتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں۔ آئی تھنک ناشکری جو ہے نا، وہ سب سے پہلا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے لیکن تم لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ تو ہمیں ناشکری سے ہر حال میں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ آئی تھنک بہت کسی اور شکریہ، نے بہت شکریہ۔ چلیں مزید اپنے پارٹیسپینٹ سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کے خیال میں دلوں پہ مہر کب لگتی ہے اور اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ دیکھیں آج ہم نے جو قصہ پڑھا اس میں ایک پیٹرن ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم نے اگر اصلاح کی طرف آنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ جو ابھی سیشن کے آغاز میں بھی بات ہو رہی تھی، جو سید حسن علی شاہ صاحب نے بات کی، اس میں بھی اس سے ریلیٹڈ ہی پوائنٹ تھا کہ کیسے کیا ہوتا ہے، کہاں سے آغاز ہوتا ہے اصلاح کا۔ شاہ جی صاحبہ، ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رخسانہ پر جو میرے ذہن میں آپ کے سوال کا آ رہا تھا وہ یہ کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت واضح اور کلیئر، بہت سے اشارات مل رہے ہیں، اور کبھی کسی نیک انسان کو ضروری نہیں کہ وہ پیغمبر یا ولی ہو، بعض اوقات کوئی عام سا بھی بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کے ذریعے کچھ کہلوا یا کروا رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے آس پاس، لیکن پھر بھی لوگ نہیں جب اس کو مان رہے ہوتے ان نشانیوں کو، تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ میرے خیال سے تو یہ ہے، کہ پتہ آنکھوں پہ ہوتا ہے۔ جی جی
आंखों पे भी और कानों पे, कि उनको जो हक की बात है वो हक की नहीं लग रही होती, और आंखों से उनको चीजें नजर आ रही होती मगर वो उसको कोई और रंग दे देते हैं और उसको झुटला रहे होते हैं, और दिल पे तो जाहिर है कि फिर लग ही जाती है मोहर, दिल से ही वो अल्लाह को नहीं मान रहे होते। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बजा, थैंक यू। और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ख्याल में दिल पे मुहर कब लगती है? आपके ख्याल में इस्लाह का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? हम कैसे इस्लाह कर सकते हैं? क्या इस्लाह हमें पहले दूसरों की करनी होती है या अपना जायजा पहले लेना होता है? कैसे आगाज करेंगे अगर हमें कहा जाए आज, क्या हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के किस्से में कुछ आपको आज का रिफ्लेक्शन नजर आया, अपने मुआशरे का, अपनी जात का, अपने गिरदो पेश का? क्या समझ आ रहा है? क्या लगता है आपको? क्या यूनिक बात लगी हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के किस्से में, जो अब तक हमने अंबिया के बाकी किस्से पढ़े हैं उनमें ये बात नहीं थी, लेकिन इस किस्से में ये एक खास बात थी जो मुनफरद है, जो यूनिक है? आप हैंड रेज करके बात कर सकते हैं, तब तक मैं मैसेज पढ़ती हूँ। किश्वर अकरम खान साहिबा कहती हैं, जब इंसान खुद पर तौबा के दरवाजे बंद कर ले, अच्छाई बुरी लगने लगे। वैसे बेहतर ये है कि ये जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स लिख के बात कर रहे हैं, अगर आप वैसे बात कर सकें। साइमा फेरोज साहिबा कहती हैं कि पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए, तभी हम दूसरों की इस्लाह कर सकते हैं। फयाज खान साहब, खुश आमदीद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अगर जी। हम आपके सवाल को थोड़ा सा कुरान की डिज़ाइन से देने की कोशिश करें तो सूरह बकरा की आयत नंबर 7 जो है तो वो ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, और जी कानों पर भी मतलब, और समेहिम पर भी मतलब कुलूब है। जी लेकिन प्रीवियस आयत जो है तो वो इसका जवाब है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जो स्टेट ऑफ कुफर है उसको अडॉप्ट करते हैं और अपनी इस्लाह नहीं करते, मतलब हम प्रेफर करते हैं कि जो स्टेट ऑफ कुफर है उसमें हमेशा के लिए हम रहे, तो उसके बाद डिज़ाइन के मुताबिक मतलब ये चीज़ अप्लाई होती है, मतलब दिलों पर पर्दा आ जाता है, हम मतलब देखते भी नहीं, हम मतलब जो डिज़ाइन है तो वो कुछ इस तरह है कि हम कुफर वाली हालत को प्रेफर करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 7 का हवाला दिया। इस चीज को समझना दरअसल बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आम तौर पे ये बात करते रहते हैं कि जी फलां के दिल पे तो बस मोहर लग गई है, उसे हक बात समझ ही नहीं आ रही। तो इस बात को समझना जरूरी बहुत है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पे जरूर बात कीजिए कि कब लगती है ये मोहर। आखिर ऐसा क्या होता है कि सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन सब कुछ सामने है लेकिन फिर भी नजर नहीं आ रहा। सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन हम असल में लगता है कि हमारी समातें काम ही नहीं कर रही, वो हक बात को समझ ही नहीं पा रही, हमारे दिलों में वो बात उतर ही नहीं रही। एक होता कब है, कैसे हो जाता है, क्यों होता है आखिर? कैसे, क्या हमारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जहां आके फिर ये हो जाता है? और क्या ये एकदम से मोहर लग जाती है या फिर मुसलसल हम कोई ऐसी ही दलदल में फंसे रहते हैं जब, और अपनी इस्लाह नहीं करते तो कहीं फाइनली जाके लगती है? खालिद फेरोज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भाजी, यही आयत जो अभी फैयाज भाई बात कर रहे थे कि ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो फयाज भाई इससे पहले वाली आयत की बात कर रहे थे, और इससे आगे वाली आयत पे भी अगर थोड़ा सा देखा जाए ना, तो जी उसमें जी भी यही है कि और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और दिन क़यामत पर, और वो हरगिज़ मोमिन नहीं, दगाबाजी करते हैं अल्लाह से और ईमान वालों से, और दरअसल किसी को दगा नहीं देते मगर अपने आप को, और नहीं सोचते। उनके दिलों में बीमारी है, फिर बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी, और उनके लिए अजाब दर्दनाक इस पर
کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. اور اس کے علاوہ آگے فساد کی بھی بات ہے کہ جب کہا جاتا ہے ان کو کہ فساد نہ ڈالو ملک میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے، لیکن نہیں سمجھتے. اب ان آیات میں کلیئر میسج ہے نا کہ جی ایمان کا محض زبانی دعویٰ کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، جی بلکہ ایمان جو ہے وہ ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتے ہیں. زبانی کلامی تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں جی الحمدللہ، مگر اس کا جو پروف ہے نا وہ ہمیں اپنے عمل سے دینا ہے. اور انما الاعمال بالنیات ہے، عمل کے پیچھے جو ہماری نیتیں ہیں وہ کیا ہیں. جی جی اور واقعی جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں بظاہر ہم کسی اور سے چھپا رہے ہوتے ہیں یا کسی اور کو دغا دے رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے روٹین میں ہی دیکھ لیں آج کل کے، جیسے آپ نے بات کی کہ آج کل کے حالات سے کیسے ہم اس کو کریں، تو آج کل بھی یہی کچھ ہو رہا ہے نا. جیسے بابا جی نے کتاب میں بھی فرمایا ہے، وہی فساد اور دین میں فرقے بازیاں اور یعنی اپنے نفس کی غلامی میں پڑ جانا اور اس کا احساس تک نہ ہونا کہ ہم جی کہاں جا رہے ہیں، ہماری یہ جو روش ہے یہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے. الٹیمیٹلی پھر اس جگہ پہ بندہ آ جاتا ہے جب اس کو بارہا مختلف انداز سے اس کو وارننگس بھی دی جاتی ہیں، جیسے پہلے باجی بھی فرما رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں انڈیکیشنز بھی مل رہی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، صحیفوں کے ذریعے سے، ہمارے ہم اپنے ضمیر کے ذریعے سے. ہم ان ساری چیزوں کو نہ صرف اگنور کرتے ہیں بلکہ ان اللہ کی نشانیوں کی تکذیب بھی کرتے ہیں، ان پہ توجہ نہیں دیتے. تو الٹیمیٹلی یہ سچویشن پھر بن جاتی ہے. تھینک جی یو. بہت شکریہ، آپ نے کافی زیادہ وضاحت سے اس حوالے سے بات کی کہ دلوں پہ مہر لگتی کیسے ہے. اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیا دل پہ مہر لگنا یہ آغاز ہے یا انجام ہے؟ کہ بس مہر لگ گئی تو اب مزید بھی کچھ ہوگا؟ اور دلوں پہ مہر لگنے کے حوالے سے سب سے پہلا نام کون سا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ یہ بھی بتائیے، کیونکہ پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. کیا تکبر بھی دلوں پہ مہر لگنے کی کوئی ریزن ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا اللہ کی یاد سے جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو کیا یہ بھی کچھ ریزن ہو سکتی ہے کہ انسان جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ پھر دل پہ مہر لگنا شروع ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارے مسلسل جو غلط اعمال ہیں وہ بھی ہمارے دل کی روشنی کو دھندلا دیتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ ذرا سوچئے اور بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو. اسد یوسف صاحب، خوش آمدید. السلام علیکم. جی باجی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی کہیے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا دلوں کی مہر کے، جو میرے ذہن میں آیا جی اور جو کچھ میں نے سیکھا اور کچھ جو تھوڑا بہت پڑھا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان میں جیسے نفس بھی ہے اور روح بھی ہے. پھر اسی طریقے سے قرآن کے اندر نفس کی 19 بیماریاں، 19 ڈیزیز ڈیفائن کی گئی ہیں. اب وہ جو 19 ڈیزیز ہیں وہ جیسے جو بھی ابھی آپ نے بتائی کہ کبر، نخوت، غصہ، اس طریقے سے. اب ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیک. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ قابو میں. جیسے جیسے ہم اس کو کلین کریں گے تو ہمارا دل صاف ہوگا، وہ 19 ڈیزیز ہمارے اندر سے ریموو ہوں گی. تو اس کے اگینسٹ 19 خوبیاں ہیں، وہ ہے ہماری روح کی. تو جب جی وہ ہماری روح کی خوبیاں آئیں گی، بڑھیں گی، تو یہ مہر جو لگی تھی، میں ادھر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جی مہر نہیں بھی لگی ہوگی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کب مہر لگ جاتی اور کب نہیں ہوتی. جی تو جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری روح پاک ہو جاتی ہے، جب ہمارے نفس کی تمام برائیاں دور ہو جاتی ہیں تو یہ مہر ہٹ جاتی ہے. اور پھر ایک اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں اس طرف بھی توجہ دلانا، جب ہم نے یہ قصہ پڑھا
حضرت حزقیل علیہ السلام کا، تو قرآن کی جو ایک آیت تھی جس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہ لوگ مر گئے اور دوبارہ زندہ ہو گئے. تو یہ جیسے بابا جی جو اللہ والے لوگ ہیں، اگر ہم یا آپ کوئی قرآن پڑھتے تو ہمیں یہ آیت سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کتنا حضرت حزقیل علیہ السلام کا قصہ تھا. تو اسی طرح ایک آیت ہے قرآن کے اندر جس میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں لیکن میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ ایمان والے ہو جاتے ہو، جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس ایمان سے آپ کے دل میں ایک وہ نور پیدا کر دیتا ہے، یعنی ایک مہر لگ جاتی ہے، جو میرے ذہن میں آیا. تو اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور اگر ہم فوراً توبہ نہیں کرتے تو اور ہم اپنی دل کی مہر پکی کرتے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا جو دل بلیک ہے اس کو ہم نے وائٹ کرنا ہے، نور سے پیدا کرنا ہے. یہ میرے ذہن میں ہے. شکریہ. اوکے، تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے ایسے یوسف صاحب کہ اگر ہم معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، حق کی تکذیب نہ کریں، جیسے ابھی خالد فیروز صاحب نے بھی فرمایا کہ حق ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم تکذیب کرتے رہتے ہیں، جھٹلاتے رہتے ہیں. تو اگر انسان ایسا نہ کرے تو دل کی مہر سے بچ سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس راستے کی طرف جانے کا کوئی احتمال بھی ہو تو پھر استغفار ایک بہت بہترین راستہ ہے. استغفار اور پھر ہدایت کو قبول کر لینا اور اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا. بہت شکریہ آپ کا. اور باقی ہمارے پارٹیسپینٹس جو کافی خاموش ہیں، ہم چاہیں گے وہ بھی اس حوالے سے بات کریں. اور اس واقعے میں ایک بہت ہی خاص نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو ہلکا سا ابھی ٹچ کیا سے یوسف صاحب نے بھی. یہ زندگی کی کیا بات ہے، کیا جب اللہ والے کی نگاہ کسی پہ پڑتی ہے تو اس مردہ دل کو بھی زندگی عطا ہو جاتی ہے؟ کیا ہم جو صاحبان اختیار ہیں، صاحبان ولایت ہیں، جو اللہ کے قرب والے ہیں، جو نصیب والے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اگر ہم کہیں ان کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی زندگی مل جاتی ہے؟ ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی ضرور بات کیجیے گا. آ، جی مریم صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ باجی وہ سعدیہ باجی نے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے میرا خیال ہے. ان کا ہینڈ میرا خیال تھک گیا تھا اچھا اور انہوں نے واپس ڈاؤن کر لیا تھا. سعدیہ آپ ہمارے میں ساتھ نے ہیں ابھی تو دیکھا ہے. پھر مریم کی بات سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد روبی شبنم یا شبانہ صاحبہ تھیں، ان سے بھی ہم بات سننا چاہیں گے. اور باقی ہمارے پارٹیسپینٹس بھی، کیونکہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جی مریم آپ بات کر لیجئے کیونکہ میرا جی خیال ہے کہ سعدیہ شاید جی کہیں جی بزی ہیں. جی جی باجی، میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ بس مجھے ایسے فیل ہوا کہ اس میں ابھی ہمارے پاس میسج تو پہنچ رہا ہے. جیسے جیسے ہم نے یہ بک پڑھی ہے اور جہاں بابا جان نے ادھر بتایا ہے کہ موجودہ دور وہی مطلب اس سے بھی برا دور ہے کہ یہ سب کچھ ہم میں پایا جاتا ہے. تو آپ نے جیسے ایک ذکر کیا تھا تو مجھے آیت جو ملی قرآن پاک سے کہ ہم اصلاح اپنی پہلے، جہاں بابا نے جیسے فرمایا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اس سرکل کو بڑھانا ہے، فیملی تک، کنبے تک، قوم تک، اور پھر نوع انسانی تک. تو سورۃ بقرہ کی 2 کی 44 میں ہے کہ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو. تو یہاں پہ مجھے یہ ایسے فیل ہوا کہ یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں بابا کہ یہ دیکھیں آیت میں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ کتاب پڑھتے ہو. کتاب ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ چلیں ایک تو ابھی ہم یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بابا اس سے زیادہ کلیئر میسج کیسے آئے گا ہم تک؟ جی مطلب جتنے ابھی تک پریزنٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر اب بھی یہ میسج پہنچنے کے بعد میں اپنے اندر نہ دیکھوں کہ میرے اندر کون کون سی ایسی خامی ہے، اس کو میں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، اس کو میں نے نکالنا ہے. اور اس کے لیے مجھے ریکویسٹ کس سے کرنی ہے؟ اس کے لیے ریکویسٹ بھی الرحمن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، کیونکہ وہ پیوریفیکیشن بھی آئے گی، ادھر سے آئے گی، تزکیہ ہوگا، جس کو قرآن پاک تزکیہ کا ورڈ کہتا ہے، جو باطنی صفائی ہے، جو نفس کی صفائی ہے. اور ادھر سے پھر مجھے ایک اور جو آیت ہائی لائٹ ہوئی 7 کی 40 کہ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یعنی کہ اب مجھ تک میسج پہنچ گیا. ابھی ہم سب یہ اس چیز کو پڑھ رہے ہیں کہ موجودہ دور ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم گوسپ کے نام پہ غیبت کرتے ہیں،
جس کو اب آج کل کے ٹرم گوسپ دے دی گئی ہے. ہم سود کے نام پہ انٹرسٹ یوز کرتے ہیں، جس کو انٹرسٹ کا نام دے دیا گیا ہے. کہیں پہ مطلب ڈھکے چھپی چیزیں یا کھلے عام چیزیں سارا کچھ چل رہا ہے. ایون کہ میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرتی ہوں کہ پہلے تو چیزیں آسان مطلب نظر آتی تھی نا، ویزیبل تھی. جیسے کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اسموکنگ کر رہا ہے بندہ. اب اس طرح کے پیکٹس چھوٹے چھوٹے آ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ ان کے پتہ نہیں کون کون سے نام کے، کہ وہ منہ میں دبا کے اگر کوئی پھر رہا ہوگا تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ اسموکر ہے کہ نہیں ہے. آئی مین ٹو سے کہ یہ سب کچھ واقعی ہمارے اندر ہے، تو اس کو ڈھونڈنا ہے. بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، کبر نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، یدخلون الجنت، یعنی کہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے نہیں کھولا جائے گا. تو میں یہ کیسے سوچ لوں کہ میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤں گی. بابا جان فرماتے ہیں نا کتاب میں ایک جگہ کہ ہم جنت سے نکالے ہوئے ہیں اور انہی خامیوں کی وجہ سے نکالے ہوئے ہیں. تو جب تک یہ میرے اندر ہیں تو میں جنت میں کیسے جاؤں گی؟ اور آگے پھر آیت کا ایسا ہے کہ اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو. المجرمین، مجرم وہ ہوتا ہے جس پہ جرم ثابت ہو جائے. تو اور پھر سوئی کے ناکے سے جو چیز گزارنی ہے وہ ہمارا یہ کبر ہی ہے، وہ ہماری یہ ایگو ہے، یہ نفس ہے جس کو ہم نے گزارنا ہے، جس کو ہم نے عاجزی کی طرف لے کے جانا ہے. اور یہاں مجھے ساتھ آپ کے اس بات بہت پیاری یاد آ رہی ہے صوفی اسکالر شاہ صاحب کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان نا کسی کو تحفہ وہ دیتے ہیں جو اس کے پاس نہ ہو. یہ مجھے تحفے کی ڈیفینیشن ان سے پتہ چلی تھی ایک لیکچر میں سنتے ہوئے، کہ تحفہ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کو وہ چیز دیتے ہیں جو اس کے پاس نہ ہو. اللہ کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا لے کے گئے تھے؟ عاجزی. اور ہم نے بھی لے کے کیا جانا ہے؟ عاجزی. تو مجھے یہ چیز ایسے سمجھ آتی ہے. تو یہ جو سوئی کے ناکے میں جب تک یہ ایگو ہماری ختم نہیں ہوگی نا، میں ختم نہیں ہوگی، تب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکل سکیں گے. اور آخری بات، بابا جان نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب پہ اختتام کیا اپنی اس بات کا. تو یہ میں بس آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ 5th کلمہ ہے یہ، اس پورے 5ویں کلمے کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب کیسے کیسے ہمیں مطلب گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کیونکہ ہم نے احساس نہیں ہمیں ہو رہا ہوتا، ہم نے اس کا ترجمہ یا ہم نے اس چیز کو ویسے پڑھا نہیں ہوتا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں. میں اس کی صرف آپ سے یہ ڈیفینیشن انگلش میں اس ٹائم میرے پاس ہے تو شیئر کر رہی ہوں کہ I seek forgiveness from Allah my Lord from every sin I committed knowingly or unknowingly. جو میں جانتا ہوں، جو میں نہیں جانتا ہوں، یعنی کہ سیکریٹلی اور اوپنلی، جو میں نے چھپ کر کی، جو میں نے اعلانیہ کی. اینڈ آئی ٹرن ٹوورڈز ہم فرام دا سن دیٹ آئی نو اینڈ فرام دا سن دیٹ آئی ڈو ناٹ نو. یہاں اللہ تعالیٰ کیوں یہ چیز 5th کلمے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ مطلب ہم کیوں اس چیز کا اقرار کریں کہ جو میں جانتا ہوں، جو میں نہیں جانتا. تو جیسے آپ نے فرمایا تھا نا شروع میں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا، ہمیں اپنے ہی عیب نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں صرف دوسروں میں عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی ان 3 انگلیوں کو اپنی طرف نہیں دیکھتے جب ہم دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بس وہ ایک انگلی نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ اپنے عیب نظر آ جانا بھی یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے پہلا قدم ہے کہ اپنے آپ اس کا مطلب نظر ہے یہ آنا. پہلا قدم، یس. پہلا قدم آپ نے اٹھا لیا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ غفر، یہاں استغفر اللہ غفر کا مطلب ہوتا ہے آپ کو جیسے ایک پروٹیکشن میں کوئی لے لے، آپ نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے جس کا نتیجہ کوئی نیگیٹو، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس غفر کے سسٹم میں کہ آپ اس سے بچ جائیں گے یا محفوظ ہو جائیں گے کسی طریقے سے. اور یہ پورا 5th کلمہ پڑھیں تو آپ کو اس کا میننگ پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ واقعی مطلب، اور کتاب ہم ساری چلتی پھرتی کتاب ہے. مریم بھی کتاب ہے، آپ بھی کتاب ہے، ہم سب کتاب ہیں. اور ہمیں یہ کتابوں میں نظر آتی ہیں، ہمیں بیماریاں بھی نظر آتی ہیں، ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے. بٹ پھر بھی ہم کیونکہ خود کو نہیں اگر بدل رہے تو پھر یہ کفر ہے. پھر کافر وہ نہیں ہے جو صرف یہودی ہے یا عیسائی ہے یا پھر ہندو ہے. کافر مجھ جیسا مسلمان بھی ہے پھر، اگر میں اس کو چھٹلاتی ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. کافر، آپ کو پتا ہے کہ جیسے شکر ہے اس کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے، اور کفر جیسے شکر ہوتا ہے کہ ٹو بی گریٹفل نا.
اور اسی طرح سے کفر کیا ہوتا ہے؟ ناشکری کرنا. جو ناشکری کرتا ہے انسان تو اس کے لیے بھی کفر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. ابھی مریم بات کر رہی تھی کہ جب انسان تکبر کرتا ہے تو بھی اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. تو سورہ غافر کی آیت نمبر 35 کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. تو کیا سمجھ آئی کہ اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے اور اس کے اندر سرکشی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی. اور اگر کسی کے دل پہ مہر لگ جائے تو واپسی ممکن ہے جناب. کیسے؟ اللہ خود فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت 74 میں، افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے کہ استغفار کرنا ہے اور توبہ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے اللہ سے. روبی صاحبہ ہمارے ساتھ ہی، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنا حاصل تفکر شیئر کیجیے. آپ کے دل میں جو بھی بات ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی خیال ہے، ہم منتظر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ناقص السلام. العقل جو سمجھ میں آیا بیان کروں گی. جی قرآن ضرور. پاک کے ساتھ آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کو ان کلاسز کے بعد کیا فیل ہوا، تو مجھے جناب. ایسا لگا پہلے جب میں نہیں تھا یہ سسٹم میرے ساتھ، تو مجھے لگتا تھا کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی ہم نے بہت ادب کرنا ہے. ادب تو کرنا ہے بے شک، اس کو اچھے غلافوں میں طاق پہ رکھ دینا ہے، رمضان میں پڑھنا ہے، جو فوت ہو گئے ہیں ان کو بخش دینا ہے. لیکن جب میں ادھر جڑ گئی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بخشوانے والی کتاب اس طرح نہیں ہے، اس طرح اس کو طاق میں سجا کے نہیں رکھنا. اس کو ہم نے اپنی زندگی میں سمجھ کے اپلائی کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے، یہ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجی کہ ہم اس کو خوبصورت غلافوں میں رکھ دیں یا اپنے جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کو پڑھ کے بخش دیں، مولویوں کو بلا لیں ان سے سوری کر کے یا خود پڑھ کے. تو مجھے یہ لگا اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ جب میں نے اب قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے اور میرے سامنے قرآن کی آیتیں کھل رہی ہیں. پہلے لگتا تھا کہ شاید پردہ کرتی ہیں آیتیں مجھ سے، اب مجھے سمجھ میں آیا. واہ کیا بات کی ہے، واہ. اچھا جی. تو جی جی. یہ چیز کہ میرے سے پہلے آیتوں کی سمجھ میں اب میرے سے پردہ نہیں کرتی آیتیں، اب مجھے سمجھ میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا، اور میں سمجھتی تھی کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، یہ جانور چرند پرند درندے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ سمجھ. لیکن وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے قصے سے مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ چونٹی جس کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، رب کی ذات نے اس کو کتنا وین دیا، کتنی سمجھ عقل، اور کیا اس کی بات کرنے کا انداز. اسی طرح ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کو یہ صلاحیت بخشی کہ آپ جو ہے وہ پانی کو، وہ اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ پانی کہاں ہے وہ جج کر لیتی تھی. اس طرح وہ ہماری بہن مریم نے بہت اچھی بات کی کہ وہ عقاب والا جو انہوں نے کہا وہ جی بہت زبردست، کہ اپنے آپ کو نوچتا، ہم نے اپنی غلطیوں کو نوچنا ہے، اس کو اندر سے نکالنا ہے، ختم کرنا ہے. اور قرآن سے جڑنے کے بعد میری بہن میں نے یہ سوچا کہ یہ قرآن تو ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے ہر چیز سے، ہر برائی سے. دنیا کی جو ہوس میرے اندر تھی تو مجھے بچوں کی کہ بچے اچھے پڑھ لیں، یہ وہ ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں، لیکن وہ جس لیول پہ تھی اب مجھے میرے رب پہ پورا بھروسہ ہو گیا کہ اس نے اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو سب کچھ ہمارے لیے سیٹل کیا ہوا ہے اس نے. بے مجھے شک. اتنی کوشش کرنی ہے جتنا بس میں کر سکتی ہوں، مجھے زیادہ واہ. سٹریس نہیں لینا، مجھے اپنی آخرت کے لیے سٹریس لینا ہے. اور اس کے علاوہ میں اپنے بچوں کی دنیا کے لیے بہت فکر کرتی تھی، اب میں ساتھ ساتھ ان کے دین کی بھی فکر کرتی ہوں، ساتھ بٹھا کے قرآن کے کلاس میں کوشش کرتی ہوں. میرے 2 ہی بچے ہیں، ہم UK میں ادھر، تو جی پھر اس چیز کو بھی مجھے بہت ہوتا ہے. میری بیٹی بہت کرتی ہے. یعنی قرآن سے جڑنے کے بعد وہ مور والی بات آپ نے کی تو اس سے بھی مجھے بالکل یہی لگا کہ میں اگر قرآن سے جڑ گئی ہوں یا کوئی بھی قرآن سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. اور جب اس کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اور جب بے نیازی آپ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر
وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. شاید میں ایکسپلین کر پا رہی ہوں یا نہیں. آپ بہت اچھا ہے، آپ نے ایکسپلین کیا، تھینک یو ویری مچ، اور ہمیں بہت اچھا لگا کیونکہ یہ پرسنل لائف سے اپنے ایگزامپلس دیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ امپیکٹ نظر آئے جب آپ بات کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو آپ کا خود کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کے آبزرویشن ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہت اچھا لگا، اور امید کرتے ہیں کہ روبی صاحبہ آپ آئندہ بھی اسی طرح سے خوبصورت سی شیئرنگ ہمارے ساتھ کرتی رہیں گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو، اللہ حافظ. ایک خاموش ویران وادی جہاں ہر طرف خشک ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، نہ زندگی کی کوئی آہٹ، نہ امید کی کوئی رمق، بس موت کی خاموشی. پھر بائبلی روایت کے مطابق اللہ نے اپنے ایک نبی سے پوچھا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال صرف ہڈیوں کا نہیں تھا، یہ انسان کے اندر مر جانے والی امیدوں کا سوال تھا. یہ بکھری ہوئی قوموں، ٹوٹے ہوئے دلوں اور روحانی طور پر مردہ انسانوں کا سوال تھا. وہ نبی تھے جنہیں اسلامی روایت میں حضرت حزقیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں، ظلم اور روحانی زوال کے باعث تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے تھے. یروشلم ویران ہو چکا تھا اور قوم اپنی شناخت کھو رہی تھی. لیکن ایسے وقت میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے صرف عذاب کی بات نہیں کی، انہوں نے امید کی بات کی. انہوں نے کہا، اللہ مردہ قوموں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. پھر وہ عظیم رویا سامنے آئی، خشک ہڈیوں کی وادی. اللہ کے حکم سے ہڈیاں جڑنے لگیں، ان پر گوشت آیا اور پھر روح پھونکی گئی اور وہ کھڑے ہو گئے. یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ انسان صرف جسم سے نہیں مرتا، دل بھی مر جاتے ہیں، احساس بھی خشک ہو جاتے ہیں، قومیں بھی اندر سے بکھر جاتی ہیں، اور پھر اللہ ایک روح پھونکتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے. قرآن مجید اسی حقیقت کی طرف ایک اور جگہ اشارہ کرتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 243، کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے؟ پھر اللہ نے ان سے فرمایا، مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. بعض اسلامی مفسرین اس واقعے کو حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے سے جوڑتے ہیں، اگرچہ قرآن میں ان کا نام صراحت سے نہیں آتا. گویا اللہ انسان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ موت صرف اختتام نہیں، کبھی کبھی نئی زندگی کا آغاز بھی ہوتی ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان کے اندر کی دنیا ویران ہو جائے، تب بھی اللہ اسے دوبارہ آباد کر سکتا ہے. خشک ہڈیاں اصل میں ہمارے اندر کے مردہ احساسات بھی ہو سکتے ہیں، اور شاید ہر دور کا انسان اپنے اندر کسی وادی حزقیل سے گزر رہا ہے. آئیے سوچیں کہ ہم کون سی وادی حزقیل سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے 9 بجے اتصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائیو سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.